اکلے نہ گئے، نال بندے کن کے گئے تے وہ دور تے پہنچے۔ اللہ سونے صفاتی نور 70,000 پردوں کے اندر یقین فرما میرے کریم آقا رؤوف الرحیم نبی امام الانبیاء تو اندر کرا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں آپ کا جس وقت نور آیا کوہ دور جل گیا وخر موسیٰ صائقا سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام گر کے بے ہوش ہو گئے، 9 آدمی سارے شہید ہو گئے، حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام جنا اٹھے۔ لیکن یقین فرما اس صفاتی نور دیکھن دی وجہ تے نہ ملا، آپ دی آنکھ دے اندر اتنا نور آ گیا صفاتی نور تے آپ نے ٹک کے بھی نہیں ڈٹھا۔ ایک ہوتا نا انج دیکھنا ٹک کے، آپ ٹک کے دیکھ نہیں سکے، بس ڈٹھا تے وخر موسیٰ صائقا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تے اللہ دے نبی سیدنا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام صفاتی نور دیکھن دے نال آپ دی آنکھ دے اندر اتنا نور آیا، آپ 36 میل، آپ 30 میل تے 36 میل تک اندھیری رات نو دیکھ کے ندیاں نے کیڑی کالی پئی ویندی ہے یا بھوری پئی، سبحان اللہ، اتنا دور ہے، اتنا تقریباً ڈنڈا اللہ نہیں بلکہ 36 میل دی گل ہے، تقریباً علی خیل تو کراس کر ویسے ہیں کہ بندہ اتنے بیٹھا ہوئے تے اتنے پتہ لگے کیڑی کالی پہ ویندی ہے یا بھوری پہ ویندی ہے، یہ تے صفاتی نور آئی تے تجلی ڈٹھی تے یقین فرما اور ٹک کے نہ دیکھ سکے۔ میں قربان ونجا کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان دے مقام تو یقین فرما تیرا تے میرا نبی رب سونے نو دیکھن تے آپ دی آنکھ دے اندر کتنا نور ہو سی۔ اس وقت حضور علیہ السلام فرمانے وَانَنظُرُ إِلَيْهَا وَإِلَى مَا هُوَ قَائِمٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَيْكَ فِي هَذَا، فرمایا آج کو لا کی قیامت تک میں عرش نوئین دے داری میں اپنی ہتھیلی مبارک مارے، ہتھیلی مبارک مارے تے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلاموں موسیٰ نبی علیہ السلام آپ پردہ فرمانے اتنا آپ نے دیکھ نہ سکے کوئی، لیکن حضور علیہ السلام کے نور نو اللہ سونے نے 70,000 پردوں کے اندر رکھوایا ہے، 70,000 پردوں کے اندر تے اے آپ دا وہ دور تے یہ اللہ دا نور دا دیکھنا یہ موسیٰ علیہ السلام دا معراج ہے، اللہ دے نبی کا معراج ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ادریس علیہ السلام ہر پیغمبر بڑی شان سے مقام پاتا ہے، آپ نا اللہ کی عبادت کے اندر ہر وقت رہتے ہیں، ہر ٹائم رہتے ہیں، فرشتے آپ کی زیارت کریں، کتنے شان سے کتنا مقام ہے۔ ادریس علیہ السلام نا عبادت سورج تے 360 فرشتہ مقرر ہے، ایک فرشتہ عرض کرتا ہے سونیا اگر مہربانی فرماؤ آتے میں تمہارے نبی ادریس علیہ السلام کی زیارت کراؤں گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا آپ آئے نا زیارت کی تھی، ادریس علیہ السلام نے فرمایا کتنے مقرر ہیں، عرض کی تھی سونیا سورج تے مقرر ہیں۔ بارگاہ رب العالمین کے اندر آپ نے فرمایا عرض کریں کہ اگر میں نے موقع مل بنیا کہ میں سورج کے اندرونی طبقات نو، اندرونی مقام نو، اندرونی گرمی نو دیکھ سکا، اللہ تعالیٰ سیدنا ادریس علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی کہ آپ نو سورج دا اندرونی گرمی جیڑی ہے اس نو ملاحظہ کرایا گیا، دکھائی گیا۔ سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام عرض کی تھی مولا اگر مہربانی فرماؤ نا تو میں نے موت عطا فرما لیوا تو میں وہ موت دیکھ کے نا تے بلا ہو زیادہ عبادت کرا،
یہ بھی میں نے ذرا دکھا دیا موت آ گئی. اس کے بعد نا آپ عرض کی تھی مولا اگر مہربانی فرماؤ کہ میں جہنم ذرا دیکھا، جہنم دیکھ کے نا تو میں اور زیادہ عبادت کرا. یہ حدیث پاک ہے نا کہ جس وقت ذکر کی محفل ہوگی نا لوگ بیٹھے ہو میں نے اللہ کو یاد کریں گے. یہ فرمایا جس وقت فرشتے انہوں نے ایک رپورٹ واپس دے دیں نا تو میرے رب کائنات فرمائے فرشتے میرے بندے کے پہ جاتے ہیں سونے جہنم تو پناہ پہ منگتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے نا جی جٹھی نہیں فرمایا دیکھے نا تو کہیں پناہ منگے نا یا اللہ جنت منگتے پہ فرمایا اجا تو جنت ڈٹھی کوئی نہیں اگر دیکھے نہ تو بد کہیں منگے نا. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت ادریس علیہ السلام نو جہنم دکھائی گئی، جہنم دیکھ گئی تھی. عرض کی تھی کہ مولا مہربانی فرماؤ تو میں نے جنت بھی دکھا دے. اللہ تعالیٰ نے جنت بھی دکھا دی تھی. تو جنہیں جنت ہی چون فرشتہ عرض کی تھی نا کہ اے اللہ کے نبی واپس آؤ. آپ نے فرمایا میں تو نہ آؤں، میں تو نہ آؤں. فرشتے بارکاہ رب العالمین اس کہہ رہے عرض کی یا اللہ تھارے نبی سیدنا حضرت عیسی علیہ السلام جنت وچوں واپس نہیں آندے. اللہ دے نبی عرض کرن لگے فرشتہ نو فرمایا فرشتو موت جس وقت بندے نو آسی فرمایا موت دے بعد میں جہنم کو بھی ملاحظہ کر چکا، فرمایا جنت دے اندر بھی پہنچ چکا. فرمایا جڑا بندہ جنت دے اندر دن قیامت نو آسی فرمایا جنت جو واپس کوئی نہ آسی. فرشتہ عرض کرن سونیا اور جنت دے اندر جتنے تک سرکار افتتاح نہ فرمائے فرمایا جنت دے اندر کوئی نہ آسی. آپ نے فرمایا فرشتو تساں بھی تے جنت دے اندر نہ دے ہو. عرض کرنے لگے سونیا اساں تے غلاماں دی حیثیت نال راندے آئے. اللہ دے نبی سیدنا حضرت ادریس علیہ السلام آپ عرض کرنے لگے آپ نے فرمایا فرشتو اگر تساں غلاماں دی حیثیت نال راندے ہو فرمایا ادریس بھی غلام دی حیثیت نال راندے. سبحان اللہ. اگر تساں غلاماں دی حیثیت نال راندے ہو تو فرمایا میں بھی سرکار دے غلاماں دی حیثیت نال جنت وچ راندہ ہیں. تے جے اللہ تعالی نے یہ گل آپ دی جس وقت پہنچی تے رب نے فرمایا جی میرا نبی ادریس فرمایا نو تیاری کر رہے ہو. اللہ دے نبی ادریس علیہ السلام ہن جنت وچ ہے تے آپ دا یہ معراج ہے. آپ دا یہ معراج ان یار عیسیٰ نبی کے نام علیہ السلام جس وقت آپ نے آسمانہ تے اٹھایا گیا تے آپ آسمانہ تے موجود. اللہ دے نبی کا آسمانہ تے اٹھایا بننا یہ عیسیٰ علیہ السلام کا معراج ہے. ہر نبی کو روحانی معراج ہے. تیرے تے میرے نبی کا معراج ہو رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ نے بھی معراج ہوا. آپ پتھر تے یا براق تے سوار ہو کے پہلے آسمان تے پہنچے. جب پہلے آسمان تے پہنچے نا تے رب تعالیٰ نے پردے اٹھا دیتے تے اللہ دے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا نو ملاحظہ فرما ساری دنیا نو دیکھتے. کئی بندے نو یہ گل ہی سمجھ آ گئی نا جی میں عرض کرے دا پیا یقین فرماؤ گناہ چھوڑ دے گیا. آپ پہنچے اللہ پردے اٹھا دیتے تے ساری دنیا نو اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام ملاحظہ پہ کرے تے دے دے جو پہنا گناہ بندہ پیا کرے. عرض کی تھی مولا اس کو ختم فرماؤ. بس عرض کرن دی دیر لگی بندہ ختم ہلاک ہو گیا. دوسرے بندے نے بٹھا ود دعا منگی اور ختم. تیسرے بندے نے بٹھا ود دعا منگی وہ ختم. اجی چوتھے بندے دے بارے عرض کرنی آئی میرے رب نے فرمایا بس سے بنائی. یقین فرماؤ دنیا والو اگر بندے نو پتہ لگ ونے میرا رب کتنا کریم ہے اپنے بندہ تے کتنا رحیم ہے. میرے رب کائنات نے فرمایا ابراہیم میرے بندہ واسطے بد دعا نہ کر. فرمایا میرے بندہ نال
گھر چھوڑ کے آئے فرمایا اس نیک اولاد دی وجہ دے نال بھی میں بندے نو معاف فرما دینا فرمایا ابراہیم میں غفور الرحیم فرمایا جناب دن قیامت نو بندہ میری بارگاہ دے اندر آسی فرمایا میں چاہواں تے بندے نو معاف فرماواں چاہواں تے فرمایا اس نو سزا عطا کر دیاں فرمایا ابراہیم بندہ نو کچھ نہ فرمایا بندے بڑے مینوں پیار اگر رب دی ایک کریمی بندے نو نظر آوے تے او گناہ چھوڑ نہ دے یقین فرماؤ کہ ابراہیم علیہ السلام دا معراج ہے تے تیرا تے میرا معراج بھی ہے اللہ دے نبیاں دے معراج تے تیرا تے میرا معراج بھی ہے جڑا قطرہ سردی آوے تے تساں جمعہ چھوڑ دے ہو میں آتا رہنا جناب اج وقت قطرہ سردی بن گئی آج وقت قطرہ سردی بن گئی ہے ہن 52 منٹ ہو گیا ہے آخری گل سن جڑی قطرہ تے سردی معراج کسی چوئے عروج ہی چوئے عروج تو مطلب بلندی آج ہر بندہ دنیا چاہتا ہے نا میں بلندی اتنا منیا کوئی تلا منیا حاصل تیار یہ کوئی نہ جناب ہر بندہ اتنا ہی سے جی یہ گل ہے نا جناب تینوں یہ فرمان سرکار دا کیوں نہیں سمجھ آتا میرے آقا کریم فرحیم نبی محمد انبیاء تاجدار کہنا صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام حضور علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ معراج المؤمنین فرمایا نماز مومن واسطے معراج یقین فرما میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو غلام اگر دنیا کے اندر جائے میرے بلندی مل بنے اگر آخرت کے اندر جانا ہے میرے جنت کا اعلی مقام مل بنے وقت 5 وقت کی نماز قائم کر اج جس سردی کی وجہ سے نال تو جمعے جیسی عبادت چھوڑ دے اج ٹھنڈے پانی کی وجہ سے نال اج صبح کی عشاء کی نماز چھوڑ دے اور یقین فرما اگر عروج جانا ہے بلندی جانا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نماز مومن واسطے میرا میرا نبی معراج تو واپس آئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیدہ ہو گئے پریشان ہو گئے میرے رب نے فرمایا سویا پریشان نہ ہو فرمایا نماز کھڑ کے مان فرمایا تیری امت واسطے معراج سبحان اللہ ہر نبی نو معراج ہوئے نا اور نماز تیرے تے میرا معراج ہے نماز تیرے تے میرا معراج ہے یقین فرما اگر چاہنے بلندی مل ونجے عروج مل ونجے معراج عروج ہی چوئے تے عروج مل ونجے سرکار نے فرمایا نماز مومن دا عروج ہے نماز مومن دا عروج ہے بلندی ہے اگر چاہنے بلندی ملے تے وقت تیرا تے میرا معراج چونکہ رجب دا مہینہ معراج شریف دا سلسلہ انشاءاللہ اگلے جمعہ تے تفصیلی ذکر حضور علیہ السلام دے معراج تو سٹارٹ شروع کرساں اس واسطے ہر نبی نو معراج ہوئے لیکن ہر نبی نو روحانی معراج ہوئے جس وقت تیرے تے میرے نبی دی باری آئی ہے حضور علیہ السلام جسم عطر سمیت رب دے کولو گئے اللہ دے نبی دا جسمانی معراج ہے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ